وصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وقرآن الرشید وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر التمام اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، منتظم محفل، محب فی اللہ، حافظ محمد رضا المصطفیٰ جلالی، محب فی اللہ علامہ محمد اختر نورانی جلالی، جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات، محب فی اللہ علامہ مظہر حسین جلالی، محب فی اللہ علامہ عبدالرحمن جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ تقریب سعید دروس فقہ و تصوف کے سلسلہ کی وہ کڑی ہے جو جماعت جلالیہ صدبال کے زیر انتظام جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا موضوع جو پہلے سے مشتہر ہے، نماز کی قضا کے احکامات، اس حوالہ سے گفتگو کی کوشش کروں گا۔ یقیناً ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اہم فریضہ نماز کی ادائیگی ہے، اور جب نماز وقت سے رہ جائے تو اس میں بعد جو ادا کیا جاتا ہے، اسے بعد میں جو ادا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ نماز کو قضا کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور خاص مہربانی ہے کہ ہم جیسے سست اور کاہل لوگوں سے جب وقت نماز پر ادا نہ ہو، اس کے بعد بھی اگر
نماز کو ادا کریں قضا صورت کے اندر تو اللہ رب العزت قبول بھی فرما لیتا ہے، اور جو سستی اور کاہلی ہم سے ہوتی ہے اس پر ہم اللہ رب العزت کے حضور توبہ کریں تو اللہ رب العزت جو تاخیر کا گناہ ہے وہ گناہ بھی ہم سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے خالق نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو اختیار کیا، پسند کیا، بس آپ سنیے جو وحی کیا گیا ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، فاعبدنی، پس آپ میری عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، اور آپ نماز قائم فرمائیے میرے ذکر کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی آیت مبارکہ سے ہمیں قضا نماز کی ادائیگی کے احکامات میسر آتے ہیں۔ بہت سارے فقہاء کرام نے قضا نماز کے احکامات کو بیان کیا تو انہیں حدیث مبارکہ سے ثابت کیا۔ یہ صاحب تفسیرات احمدیہ مولانا جیون رحمہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے قضا نماز کے حکم مبارک کو قرآن مجید سے استنباط فرمایا، اور یہ استنباط آپ کا اپنا نہیں بلکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ سے قضا کے نماز کے احکامات کو بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا، کہ جو آدمی نماز کے وقت سو جائے یا وہ نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو بس چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے جب وہ نماز کو یاد کرے، یعنی بھولا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تو جب بیدار ہو تو بیداری کی کیفیت کے اندر جو نماز اس کی رہ گئی اس کی ادائیگی کرے۔ اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں ارشاد فرمایا، اس کی علت بھی قرآن مجید سے آپ نے بیان فرمائی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب سو اور سونے کے بعد بیدار ہو جاؤ تو کوئی اگر نماز گزر چکی ہے، اس کا وقت گزر گیا ہے تو اسے فوراً بیداری کی حالت میں ادا کر لو۔ بھول گئے تھے، وقت نماز گزر گیا ہے، جب یاد آئے تو فوراً نماز کو ادا کر لو۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم مبارک کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور ایک روایت مبارک کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو سو جائے نماز کے وقت سے یا بھول جائے، جب اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھے، فَإِنَّ ذَاقَ وَقْتُهَا، پس بے شک یہی اس نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم اور خاص مہربانی ہے کہ اگر نیند کی کیفیت کے اندر کوئی نماز رہ گئی، بھول کر کوئی نماز رہ گئی، اور جب یاد آیا، جب بیدار ہوا تو اس نماز کو ادا کر لیا، تو ہمارے ہاں نماز کی تاخیر کا جو گناہ ہے وہ بھی ہمارے ذمے نہیں۔ یہاں تک اللہ رب العزت کی یہ خاص مہربانی اور خاص کرم ہے۔
فوراً اس نماز کی ادائیگی کر لی جائے، اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ ہاں کچھ عذر ایسے بیان ہوئے ہیں جن آزار کی بنیاد پر اگر کسی آدمی کی نماز وقت پر ادا نہیں ہو سکتی تو اس کے سبب سے نماز کے ترک کا گناہ اسے ذمہ نہیں ہوگا جب اس نماز کو قضا کر لے۔ ان آزار میں سے ایک نیند بھی ہے، انہی میں سے ایک بھول جانا بھی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ دشمن کے حملے کے خوف کے سبب سے اگر اس کی نماز رہ گئی تو اس کے سبب سے بھی جو تاخیر ہوئی ہے وہ اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ چور کا ڈر تھا کہ کہیں وہ مال چرا کے نہ لے جائے، اس سبب سے نماز وقت سے رہ گئی تو تاخیر کا گناہ لازم نہیں رہے گا۔ ڈاکو کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ ڈاکہ ڈال دے گا اگر میں نماز کے اندر مصروف ہو گیا، اس وجہ سے وقت سے نماز رہ گئی، تاخیر ہوئی، بعد میں قضا کر لی گئی تو تاخیر نماز کا گناہ ہمارے ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور خاص مہربانی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ارادتاً کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں نماز وہ قضا کرتا ہے تو یہ چھوڑنا، یہ گناہ اس کے ذمہ رہے گا، یہ تاخیر بھی اس کے ذمہ رہے گی، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اس گناہ کو دو چیزیں ہیں جو آدمی سے دور کر سکتی ہیں۔ اس سیاہی کے نقطے کو دو طریقوں سے دھویا جا سکتا ہے اور یہ گناہ معاف کروایا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں؟ ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توبہ ہے، اور دوسرا عمل حج مبرور ہے۔ حج مبرور کے سبب سے بھی اگر ارادتاً نماز ترک کی گئی، بعد میں اس کی قضا کر لی گئی تو یہ گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سچے دل سے توبہ رب تعالیٰ کے حضور نصیب ہو گئی، پھر بھی اللہ رب العزت یہ تاخیر کا گناہ معاف فرما دے گا۔ ہاں توبہ کے لیے ایک شرط فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس سبب سے آدمی اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، وہ عمل کبھی بھی دوبارہ زندگی کے اندر وہ نہ کرے۔ اس کو سچی توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ توبہ جب نصیب ہو جائے تو تاخیر نماز کا گناہ وہ مومن مسلمان کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ بعض امور کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے اسی سبب سے شرعی مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں رہ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عشاء کا وقت جانے ہی والا تھا تو حکم ارشاد فرمایا آذان پڑھو۔ آذان کے بعد اقامت ہوئی، آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، پھر اقامت پڑھی گئی، آپ نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر اقامت پڑھی گئی، آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی، پھر اقامت پڑھی گئی تو آپ نے نماز عشاء کو ادا فرمایا۔ تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ کہ ایک تو ہمیں قضا نماز کے طریقے کا معلوم ہونا تھا کہ قضا نماز کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، اور دوسرا دیکھیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مہربانی فرمائی کہ ہم جیسے سست اور کاہل لوگوں کو جن کی نماز وقت سے رہ جائے وہ قضا نماز پڑھیں تو انہیں بھی سنت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ تو یہ حکمت اس کے اندر پوشیدہ تھی، اس سبب سے اتنی بڑی مہربانی ہو گئی کہ قضا نماز ادا کرنا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی۔ جو قضا بھی مومن پڑھے گا اسے بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو اس سے قضا نماز کے ہمیں احکامات بھی معلوم ہو گئے کہ اسے اس انداز میں ادا کیا جا سکتا ہے جب وہ وقت سے رہ جائے۔ ہاں اس میں کچھ ایسا معاملہ ہے
کہ آدمی جب وہ نماز اس پر فرض ہوئی تو جس طرح فرض نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا کی ادائیگی بھی ہم پر فرض ہے. اسی طرح اگر کوئی واجب نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا کی ادائیگی کرنا بھی ہم پر واجب ہے. ہاں بعض سنن بھی ایسی ہیں کہ اگر وہ وقت سے رہ جائیں تو ان سنتوں کی قضا کرنا بھی ہم پر سنت ہے. جس طرح ادائیگی سنت ہے اسی طرح قضا بھی سنت ہے. جس طرح ادائیگی فرض ہے اس طرح قضا بھی فرض ہے. جس طرح ادائیگی واجب ہے اسی طرح قضا بھی واجب ہے. ہاں سنن کے حوالہ سے چونکہ میں نے عرض کی بعض سنن ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی. تو سنت مؤکدہ میں سے جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی قضا کرنا بھی سنت ہے. مثلا آدمی جب مسجد شریف کے اندر گیا وضو کر کے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اتنا وقت نہ پایا کہ میں پہلے سنن ادا کر لوں پھر میں جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں، اتنا وقت میسر نہیں تھا. اندیشہ یہ تھا کہ اگر میں سنن پڑھوں گا تو ایسی صورت کے اندر میری جماعت رہ جائے گی. تو حکم مبارک یہ ہے کہ وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے، ہاں بعد میں مسجد کے اندر بیٹھ جائے. جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد وہ بڑے دعوت الکبریٰ کا اصطلاح جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر استعمال کی گئی ہے، جسے ہم عام زبان میں جو ہے نا وہ پختہ ناشتے کا وقت کہتے ہیں. پرانے زمیندار لوگ اس وقت کو جانتے ہیں کہ جب وہ ہل چلایا کرتے تھے تو ایسے ہی وقت کے اندر 9 ساڑھے 9 بجے ان کے ناشتے جاتے تھے. تو وہ وقت جو ہے اس وقت تک فجر کی سنت جو ہے وہ اگر رہ گئی ہے وقت سے تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے. تو یہ سنت کے قضا کا طریقہ ہے. ہاں باقی اگر فرائض رہ جائیں، واجبات رہ جائیں تو زندگی بھر ان کی قضا وہ ہم پر فرض ہی رہے گی. جتنی تاخیر ہوگی اس کے سبب سے ظاہر ہے کراہت پائی جائے گی، اس لیے جتنا جلدی ہو وہ قضا نماز پڑھ لیں. فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کریں، واجب ہے تو واجب کی ادائیگی کریں. تو اس اعتبار سے وہ ادائیگی قضا کی صورت کے اندر ہو جائے. اس میں قضا کرتے ہوئے بعض اوقات مثلا آدمی مرض کے اندر مبتلا ہو تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اب قضا کے احکامات کیا ہیں. تو چونکہ نماز بیمار پر بھی فرض ہے، ہاں اگر وہ کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو اسے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کے ادا کر لے. اگر بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتا تو وہ اشارے کے ساتھ ادا کر لے. ہاں ایک عذر یہ بھی ہے کہ اگر اشارے کے ساتھ بھی نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی، ایسا مرض ہے کہ دماغ کے کوئی حصہ متاثر ہے، بے ہوشی ہے، غشی کی کیفیت ہے، نیم بے ہوشی کا عالم ہے، تو ظاہر اشارے سے بھی نماز تو ادا نہیں ہوگی. ایسی صورت کے اندر اگر 6 نمازیں اکٹھی اس عذر کے سبب سے رہ جائیں کہ وہ اشارے سے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اب ایسے مریض کے لیے قضا کرنا وہ فرض نہیں ہے. اسے اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے. جب 6 مسلسل اس کی نمازیں ایسی مرض کی صورت کے اندر گزری کہ وہ اشارے سے بھی قضا نہیں کر سکتا تھا تو اب اس پر جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھنا یعنی قضا کیفیت کے اندر یہ اس پر فرض نہیں ہے. ہاں اگر 6 نمازوں سے کم وقت کے اندر بے ہوشی رہی، غشی رہی، جنون رہا، پاگل پن رہا، کوئی ایسا سبب رہا تو پھر جب اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے تو وہ ان نمازوں کی قضا کرنا اس پر فرض ہے. اسی طرح قضا کی نماز کے احکامات کے حوالہ سے یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ بعض اوقات ہماری نماز سفر کے اندر رہ جاتی ہے. گاڑی پر بیٹھے ہیں، گاڑی رکی نہیں، وقت گزر گیا، نماز ہماری رہ گئی. تو اس کے حوالہ سے شریعت محمدیہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے
کہ اگر حالت اقامت کے اندر نماز قضا ہوئی ہے تو خواہ وہ سفر کے اندر اس کی قضا کرو، یا مسافر ہوتے ہوئے کوئی ہماری نماز رہ گئی ہے، گھر آ کے اپنی رہائش اور سکونت پر پہنچ کر اس کی قضا کرو، تو جس کیفیت کے اندر وہ رہ گئی اسی کے اندر اس کی قضا کی جائے گی۔ قدرے مسئلے کو اور کھولنا چاہوں گا، اس لیے کہ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے ظہر کی، زندگی میں کسی وقت وہ ہماری اپنے گھر رہتے ہوئے رہ گئی، اب سفر میں ہیں، گاڑی کا ٹکٹ لے لیا ہے، انتظار گاہ میں ہیں، اڈے پر موجود ہیں، ہمارے پاس وقت میسر ہے، مسجد بھی موجود ہے، ایک نماز اپنی وقت کی پڑھنے گئے، یاد آ گیا زندگی میں میری ظہر بھی رہ گئی تھی، ابھی گاڑی چلنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، گھنٹہ باقی ہے، وہاں ہم اپنی قضا نماز کو ادا کرتے ہیں جو حالت اقامت کے اندر رہ گئی تھی۔ اس صورت کے اندر 4 رکعت والی وہ نماز ہے ظہر، اس کو ادا کرنا ہے، اگرچہ سفر میں اس کی قضا کر رہے ہیں، لیکن جس کیفیت کے اندر وہ رہ گئی تھی اسی انداز میں اس کو قضا کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ 4 رکعتوں کے ساتھ ہی اس کی قضا کی جائے گی۔ اسی طرح حالت سفر کے اندر گاڑی نہ رکنے کے سبب سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی، تو ظاہر ہے سفر کے اندر جب آدمی مسافر شرعی قرار دیا جاتا ہے، جس نے 92 کلومیٹر سفر کرنا ہو، تو اس صورت کے اندر اگر 92 سے زائد سفر ہے یا 92 ہے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے، اور نماز اس کی 4 رکعت والی 2 رکعت والی ہو جاتی ہے، نماز قصر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر عصر کی نماز تھی وہ رہ گئی، 2 رکعت پڑھنی تھی قصر نماز کر کے، اب گھر پہنچے ہم نے اس کی قضا کرنی ہے، تو قضا میں یہ نہیں کہ 4 رکعتیں پڑھیں گے، بلکہ ہم 2 رکعتیں جس طرح سفر میں رہی ہے اسی طرح اس کی قضا کریں گے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جس طرح جس کیفیت کے اندر رہی ہے اسی کیفیت کے اندر نماز قضا پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اسی طرح قضا نمازوں کے حوالہ سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نماز جب آدمی کی رہ جاتی ہے تو جو آدمی صاحب ترتیب ہوتا ہے جب وہ قضا پڑھنے لگے تو اس کے لیے یہ بات شرع شریف کے اندر واجب ہے کہ جو پہلے رہی پہلے اس کی قضا کرے، بعد میں دوسری کی کرے، پھر تیسری کی کرے، پھر چوتھی کی کرے۔ یعنی پہلے ظہر رہی ہے تو ظہر پہلے پڑھے گا، اگرچہ وقت کی نماز عصر جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ایسی صورت کے اندر بھی وہ ظہر کو پہلے قضا کرے، اس کے بعد عصر کی نماز کے اندر وہ شامل ہو۔ اس طرح اگر 2 یا 3 یا 4 نمازیں رہ گئیں، ظہر پہلے پڑھے، ظہر رہ گئی تھی، پھر عصر رہ گئی تو عصر کی قضا کرے، پھر مغرب رہ گئی تھی تو مغرب کی قضا کرے۔ یہ صاحب ترتیب مسلمان پر یہ بات واجب ہے، جس ترتیب سے اس کی نمازیں رہی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ وہ ان نمازوں کو ادا کرے۔ ہاں اسی طرح جو صاحب ترتیب مسلمان نہیں اس کے لیے یہ ترتیب واجب بھی نہیں۔ مثلا یہ کہ اس کی ظہر کی رہ گئی، عصر کی رہ گئی، مغرب کی رہ گئی، عشاء کی نماز اب پڑھ رہے ہیں لوگ، جماعت کھڑی ہے، وہ عشاء میں شامل ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی ان تینوں نمازوں میں سے جس نماز کو چاہے پہلے وہ قضا کرے، بعد میں دوسری کو قضا کرے، بعد میں تیسری کو قضا کر لے، جو صاحب ترتیب نہیں۔ اب چونکہ بات صاحب ترتیب پر ہے، شرعی مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے، جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے ترتیب ہی واجب ہے قضا کے اندر، اور جو صاحب ترتیب نہیں اس کے لیے قضا کرتے ہوئے ترتیب واجب نہیں۔ صاحب ترتیب کو بھی اب جاننا ضروری ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ تو صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں وہ مسلمان عاقل بالغ جس کے بلوغ کے بعد کبھی بھی زندگی بھر اس کی 6 نمازیں اکٹھی قضا نہ ہوئی، وہ صاحب ترتیب مسلمان ہے کہ زندگی بھر کے اندر جب سے بالغ ہوا ہے اس کی 6 اکٹھی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر 6 اکٹھی قضا ہو گئیں
اور وقت بھی چھٹی کا گزر گیا تو اس کے بعد وہ آدمی صاحب ترتیب نہیں رہا۔ ہاں ایسا مسلمان جس کی بلوغ کے بعد کبھی 6 اکٹھی قضا نہیں ہوئی، اس کے لیے ترتیب واجب ہے، اور جس کی کسی سبب سے بھی وہ قضا ہو گئی اب اس کے لیے پھر ترتیب واجب نہیں رہی، جو نماز چاہے وہ پہلے قضا کرے۔ ہاں قضا کے حوالہ سے ایک اہم معاملہ جس کی طرف میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات نوافل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، خاص راتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے بہانے موجود ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن نوافل کا سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن فرض پوچھا جائے گا، وتر کا پوچھا جائے گا۔ فرماتے ہیں جس کے ذمے زندگی بھر کوئی قضا نمازیں ہیں، نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں قضا کر لے، اس لیے کہ قیامت کے دن قضا نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے، فرضی نماز کے بارے میں، نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہونا۔ ہاں نوافل پڑھیں، نوافل بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرا قرب بندے کو نوافل کے سبب سے نصیب ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ لیکن اگر فرائض ذمے ہوں تو اس صورت کے اندر حضور امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے وہ اپنی قضائیں پڑھے، پھر اس کے بعد نوافل میں مصروف۔ اس لیے جب بھی خاص راتیں آتی ہیں، رمضان شریف کا خاص مہینہ آتا ہے، یا خاص جگہ اور خاص مواقع نصیب ہو جاتے ہیں آدمی کو۔ میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے بڑے خاص لوگوں کو، بڑے خاص مقربین کو یہ نصیحت فرمائی تھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے۔ فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک فرض پڑھیں 60 لاکھ فرض کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک فرض پڑھیں 50,000 فرائض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت دے دی ہے 14 دن 15 دن 20 دن مہینہ وہاں رہنے کی، تو وہاں قضا نمازوں کا اہتمام کرنا۔ زندگی بھر کئی رہ جاتی ہیں نمازیں، کئی پڑھی بھی ہوں تو نیت درست نہیں، طہارت موجود نہیں، کپڑا پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس زوم میں نہ رہو کہ ہم نے ساری ادا کر لی ہیں۔ وہاں اگر وقت میسر آ گیا ہے تو حضرت کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہر نماز کے بعد 5 قضا نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے، جتنا وقت حرمین شریفین رہنا نصیب ہونا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک قضا پڑھیں گے تو لاکھ قضا کی جگہ قبول کر لی جائے گی، 5 ہو جائیں گی ایک وقت کے اندر تو 5 لاکھ نمازوں کی جگہ قبول ہو جائیں گی۔ اتنی سعادتیں اور اتنا خاص وقت اور خاص مہربانیاں، تو اس اعتبار سے قضا کا سوال ہوگا، فرض کا سوال ہوگا، اس سوال کی تیاری ضروری ہے۔ ان کو اپنے ذمے نہیں رکھنا۔ زندگی کے جس مرحلے میں بھی، جس لمحے میں بھی رب تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی ہے، اپنی طرف راستہ دکھلا دیا ہے، اب قضا نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور قضائیں پڑھنی ہیں جب بھی وقت میسر آئے، جب بھی کوئی ایسا وقت ملے قضا کو ادا کرنا ہے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کی فرض رہ گیا تو اس کی قضا کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی جلدی وہ قضا کی جائے۔ لیکن 2 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے تو گناہ ہمارے ذمے نہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اسلام کسی کو راہب نہیں بناتا، اسلام مسلمان بناتا ہے، اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ سارے حقوق کا خیال رکھنا ہے، جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں نماز کتنا بڑا فریضہ ہے اور قضا رہ گئی، اور اس میں بھی حکم کیا ہے؟ جلدی قضا کرو۔ لیکن پھر بھی حکم شریعت محمدیہ کا یہ ہے
کہ اگر کسی آدمی کے ذمے بچوں کی تربیت ہے، اپنی اولاد کی تربیت ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کا نان نفقہ مہیا کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے پیش نظر اگر قضا جلدی نہیں ہوئی، دیر سے وہ قضا کی گئی ہے، تو اللہ رب العزت اس تاخیر کو معاف فرما دے۔ ذمہ داریاں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھانا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جن کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ قضا نمازوں کو بھی پڑھنا ہے۔ تو قضا نمازوں کے حوالہ سے اسی طرح رمضان شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جو ایک فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر رمضان شریف میں ہم قضا نماز کا اہتمام کریں گے، ایک قضا ظہر پڑھیں گے تو ہماری 70 ظہر جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی اس طرح۔ تو اس اعتبار سے ان مواقع، ان دنوں، ان ایام، ان جگہوں جو مبارک جگہ ہیں یہاں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ان میں اس کا اہتمام زیادہ رکھنا چاہیے۔ زندگی بھر ظاہر ہے انسان اس کی موت کا تو اسے علم نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی کر سکے حساب لگائے۔ 10 سال پہلے نہیں پڑھی، 20 سال پہلے ہوش نہیں تھی، عقل نہیں آیا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی، 20 سال کی رہ گئی، بلوغ کے بعد اپنی عمر کا حساب کرے اور اس انداز میں اپنی روز کی مصروفیات کے اندر تقسیم کر لے کہ میری 10 سالوں کی نمازیں ہیں اور کچھ نہیں تو اگر 10 سال زندگی باقی ہے تو روزانہ ایک نماز ہی ایک کے ساتھ قضا کرتا رہے۔ رات عشاء، دن میں کام کاج سے فارغ ہو گیا ہے، گھر چلا گیا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو دن کی 5 نمازیں جو اس کی اول زندگی کی قضائیں، نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ اول ظہر قضا، اول عصر قضا، اول مغرب قضا اور اول عشاء قضا۔ اس کے انداز میں وہ 5 نمازیں اپنی روزانہ ہی پڑھ لیتا ہے۔ 10 سال کی نمازیں رہی تھیں تو الحمدللہ 10 سال کے اندر ان کی ادائیگی تو ہو جائے گی۔ طریقہ نکالنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے اور اس کا فریضہ ادا ہو ہی جاتا ہے۔ صرف ارادہ اور نیت کی ضرورت ہے، اس طرف اپنا اعلان بنانا کہ میں یہ کام کروں گا۔ معزز حاضرین، اسی طرح ایک معاملہ کہ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور وہ دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب ایسی صورت کے اندر شرع شریف کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کرے کہ میری طرف سے میری نمازوں کا ہدیہ تم نے وہ ادا کرنا ہے۔ ہاں، ثلث مال میں سے، تہائی مال میں سے اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ جو اس کی نمازیں رہی ہیں ان نمازوں کی وہ اسقاط کی ادائیگی کریں۔ تو اس حوالہ سے اگر ثلث مال میں سے نہیں وہ ادا ہو سکتا تو پھر وارثوں کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنے جانے والے پر مہربانی کرتے ہوئے اس کی فرض کی ادائیگی کے لیے وہ اس کی طرف سے اسقاط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ احسان یہی ہے کہ ظاہر ہے باپ، دادا، بزرگ جو اپنی میراث دے گئے ہیں، اگرچہ ثلث سے ادا نہیں ہوتا پھر بھی اگر ان کے نمازیں ذمے ہیں یعنی تہائی حصہ، پھر بھی ان کی طرف سے اسقاط کی ادائیگی کی جائے جب وہ وصیت کر جائیں۔ بلکہ اولاد کے لیے اگر وصیت نہیں بھی کی تو فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے باپ اور ماں کی طرف سے جو نمازیں زندگی میں ان کی رہی ہیں ان کی طرف سے اگر وہ اسقاط کر دیں تو اللہ رب العزت سے امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ والدین سوال سے محفوظ رہ جائیں گے، یعنی کہ ان کی اسقاط کو قبول کر لیا جائے گا۔ ہاں، اب اسقاط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنا فطرانہ ہر آدمی کے ذمے ہوتا ہے اتنا ہر نماز کی وہ اسقاط کی ادائیگی، یعنی ایک نماز کے بدلے میں 2 کلو گندم جو ہے وہ اگر بطور اسقاط ادا کی جائے تو یہ اس نماز کا یعنی جو قضا نہیں ہم کر سکے زندگی میں، مرنے کے بعد اس کی اسقاط کی وہ ادائیگی ہو جائے گی اور وہ فرض کا سوال جو ہے اس آدمی سے وہ اٹھ جائے گا۔ یہ اسقاط کا طریقہ ہے۔ تو اس میں
چونکہ دن کے اندر 5 نمازیں ہیں تو 5 نہیں شمار کرنی، اس لیے کہ چھٹے اس کے اندر وطر بھی۔ اس اعتبار سے ایک دن کی اگر قضا نمازوں کی اسقاط دینی ہو تو وہ 12 کلو گندم ہوگی۔ 5 فرض نمازیں اور چھٹے جو ہیں وہ وطر ہیں، ان کو شامل کر کے 12 کلو گندم ایک دن کی نمازوں کی اسقاط ہوگی۔ اور اچھی اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو زندگی کے اندر نمازیں رہی ہیں ان کی وہ اسقاط کرے۔ ہاں، حضور امام ربانی قیوم زمانی، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب والدین دنیا سے جاتے ہیں تو ہم انہیں ہدیہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کی صورت کے اندر نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں ان کی طرف سے، طواف کرتے ہیں ان کی طرف سے، کبھی پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگا دیتے ہیں، کبھی مسجد کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے لیے جگہ دیتے ہیں، کبھی کسی دفاع عامہ کے کام کے لیے جگہ دے دیتے ہیں۔ وہ یہ سارے کام کرنے اچھے ہیں اپنی جانے والوں کے لیے، ان کو نفع بھی ہوتا ہے، مگر اگر یہ سارا بھی ہم کریں گے، نماز ان کی رہ گئی ہے تو نماز کے سوال کا جواب تو انہوں نے دینا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر والدین کے ذمے نمازیں ہیں، والدین کے ذمے روزے ہیں، تو نفلی صدقہ و خیرات کی بجائے اگر ان کا حساب کر کے ان کی اسقاط کی ادائیگی کر دی جائے تو یہ ان جانے والوں کے لیے زیادہ نفع ہو، اس لیے کہ وہ سوال اٹھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم بغیر حساب کیے اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کر دیں، اتنا کھانا پکا دیتے ہیں، اتنے لوگوں میں خیرات کر دیتے ہیں، یہ عمل اس سے زائد بڑھ جائے، لیکن جب نیت ہماری نہیں ہوگی تو ان سے سوال نہیں اٹھے گا۔ اگر ہماری نیت اسقاط کی ہے تو فرض نماز کا سوال ان سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے اس طرح کا حساب کر کے اس انداز میں صدقہ و خیرات کیا کریں تاکہ وہ فقراء تک پہنچے اور ہمارے جانے والوں کے لیے آسانی قبر کے اندر ہو، راحت ہو، قیامت کے دن کا سوال ان کا اٹھ جائے۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ والدین کے لیے ہے اور اچھی اولاد کے لیے کہ وہ اپنے جانے والوں کی جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان کے والدین ہیں، ان کی طرف سے وہ ایسا عمل کریں۔ تو یہ بطور احسان فدیہ وارث ادا کر سکتا ہے اگر اسے وصیت نہیں کی گئی، شرع شریف کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ ہاں، جو جزیات سچویشنز میرے ذہن کے اندر موجود تھیں قضا نماز کے حوالہ سے، اس میں کوئی اگر آدمی کو سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ جزیات میں نے بیان کی، کوئی جزی، کوئی صورت کسی کے ذہن کے اندر کوئی بھی موجود ہو قضا نماز کے احکامات کے حوالہ سے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔